وہ مجلس، وہ صحبت، وہ سنگت جس کا مقصود صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، وہ مجلس انعقاد کرنے والوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوتی ہے، آنے والوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی اس میں جو شریک ہو جائے اللہ کی رحمت سے وہ بھی محروم نہیں رہے گا، اور جو اس کو خلوص نیت کے ساتھ منعقد کرے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے محروم نہیں رہے گا۔ میلاد پاک اور ذکر محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا بابرکت ذکر ہے جس کے اثرات نہ صرف انسان کی طبیعت پر مرتب ہوتے ہیں بلکہ اس کی برکات انسان کی اگلی نسل کو بھی نصیب ہوتی ہیں، بشرطے کہ نیت درست ہو۔ اب ہمارے ہاں آپ تو خوش نصیب ہیں، یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں آپ کا وقت گزر رہا ہے، اور آپ کا تعلق ایسے نیک لوگوں سے ہے کہ جو مسجد سے ہی متعلق ہیں۔ دیکھو، ہماری بنیاد 3 چیزیں ہیں: مسجد، مدرسہ اور خانقاہ۔ میں چونکہ خطیب نہیں ہوں، نہ ہی میں نے خطابت کرنی ہے، خطاب تو حضرت فرمائیں گے اور آپ کو محبت کی جولانیاں محسوس ہوں گی۔ میں نے بس 1-2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ نے کچھ چند باتیں ضرور کرنی ہے۔ ویسے میں تو اس گھر کا آدمی ہوں، اور حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ اس وقت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے جب حضرت ابھی جوان تھے، اور ہم اس وقت بچے تھے۔ اب حضرت ماشاءاللہ ابھی بھی جوان ہے اور ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ان کی کرامت ہے کہ یہ جوانی ہے آج ہی اور ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی بھی سلامت رکھے اور ان کا ذوف برکت والا بھی سلامت رہے۔ میرے عزیزان گرامی، آپ نے انتہائی توجہ رکھنی ہے، اور میں نے 1-2 باتیں عرض کر کے اپنے وقت کے اندر بلکہ کوشش کروں گا اسے 1-8 منٹ پہلے بات کو سمیٹوں، تاکہ آپ مہمان معظم کی شاندار علمی اور روحانی گفتگو سے محظوظ ہو سکیں۔ ہماری بنیاد 3 چیزیں ہیں، یہ میں فکر دے رہا ہوں، یہ فکر ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ اسے یہاں سے لے جائیں گے اپنے سینوں میں محفوظ کر کے، تو گویا آج کی مجلس میلاد میں آپ کی حاضری با مقصد ہو گئی۔ وگرنہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے، مجالس منعقد کی جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں، ان مجلسوں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان کے حصے میں سوائے 2-4 نعرے، لنگر کا پیکٹ یا تھوڑی بہت داد و تحسین کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ اگر دل خالص رہا تو اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر اس میں بھی دکھاوا آ جائے کہ میں 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ خدمت کر رہا ہوں کسی عالم کی، کسی قاری قرآن کی، کسی استاذ کی، کسی بزرگ کی، کسی نعت خواں کی، اور مجھے وہ فلاں لوگ دیکھیں، فلاں احباب دیکھ لیں، میرے محلے اور میرے علاقے کے ہیں، وہ دیکھ لیں مجھے کہ میں دے رہا ہوں، تو وہ پھر عمل ثواب سے خالی ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ریاکاری ہے کہ تم نماز ادا کرو اور دوران نماز تمہارا کوئی قریبی عزیز آ جائے، کوئی رشتہ دار، کوئی محلے دار آ جائے، اور تمہیں احساس ہو جائے کہ وہ موجود ہے، اس کے آنے سے پہلے تمہاری نماز میں جلد بازی ہو، اور جب تمہیں احساس ہو جائے کہ میرا فلاں عزیز یا رشتہ دار یا محلے دار قریب کھڑا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر تمہاری نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ کہا یہ خشوع اور خضوع جو پیدا ہوا ہے اس کے دیکھنے کے بعد، کہا یہ بھی تمہارے لیے ریاکاری ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اور ریاکاری کے متعلق میرے آقا نے فرمایا، رائی کے ذرے کے برابر جس بندے کے دل میں دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، وہ عمل سے محروم کر دیا جائے گا۔ عمل سے محروم کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔
اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں ما کانا و ما یکون کا علم انہیں عطا کیا گیا. لوح محفوظ پہ جو کچھ ہے وہ بھی میرے آقا جانتے ہیں، اور جو کچھ سینوں میں ہوتا ہے فرشتوں کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، کملی والے آقا کو پہلے علم ہو جاتا ہے اس کا. تو سید عالم ان سے باخبر ہوتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہا محبوب جو کچھ آپ بشری اعتبار سے جانتے تھے، افضل البشر ہونے کے اعتبار سے وہ تو آپ جانتے ہی جانتے ہیں. اب بقیہ وہ علوم جو زمانے میں کوئی بشر نہیں جانتا تھا، علامہ کا محبوب آپ جبریل کے شاگرد نہیں ہیں، آپ براہ راست رب العالمین کے شاگرد ہیں. رب نے آپ کو خود پڑھا دیا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ علیہ عظیمہ. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر، جو آپ کے حصے میں آیا ہے کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. تو ہماری بنیاد 3 چیزیں ہیں: مسجد، مدرسہ اور خانقاہ. اگر آپ دہرا لیں گے تو میں سمجھوں گا میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے. اہل اسلام کی بحیثیت مسلم اور مومن 3 بنیادیں ہیں. دیکھو یہ عمارت کھڑی، ہم یہاں پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہاں ابتدا سے لے کے وہ پیچھے تک کسی ایک بندے کے دل میں بھی یہ خیال پیدا نہیں ہو رہا کہ یہ بھی گر جائے گی. سب کے اندر اعتماد ہے، یقین ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہم یہاں سے اٹھیں گے اور اپنے اپنے دکانوں پہ اور گھروں پہ روانہ ہو جائیں گے دعا کے بعد. ہمیں یقین ہے یہاں بیٹھنے میں یہ چھت نہیں گرے گی، یہ عمارت نہیں گرے گی. کیوں؟ بنیاد مضبوط ہے. بحیثیت مومن اور مسلمان ہماری بنیاد 3 چیزیں ہیں. میں اسلام کی بنیاد کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کی بنیاد کی بات کر رہا ہوں. یہ فرق ہے. اسلام کی بنیاد خود آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. نماز، روزہ. یہ حدیث جبریل ہے. جبریل امین بشری شکل میں آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ. آقا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ. 5 چیزیں یہ ارکان اسلام ہیں. اب ان کو جب آپ نے مان لیا، ان پہ ایمان لے آئے، تو اب آپ بنے مسلمان، مومن. اب مومن بننے کے بعد بحیثیت مومن آپ کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے اور خانقاہ ہے. اب آپ کہیں گے اس کو آسان کر دیں. دیکھو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے آئے مدینہ منورہ. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو چیز کی وہ یہ کہا صحابہ ہم یہاں منتقل ہو گئے ہیں. ابھی ہمارے نعت خواں بھی ذکر کر رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری کا. حضور ان کے ہاں مہمان رہے اور وہ 2 دن یا 3 دن مہمانی رہی. اس کے بعد حضور وہاں کے مقیم ہو گئے. اب قیام کے بعد پہلا حکم دیا، کہا دیکھو ہمیں یہاں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد چاہیے. تم میں سے کون ہے جو اللہ کے گھر کے لیے مسجد کی جگہ خرید کے پیش کرے گا؟ حضرت عثمان اٹھے، یا رسول اللہ کسی اور کو نہیں کہنا، یہ سعادت میرے حصے میں آنی چاہیے. جگہ خریدی، وقف کر دی. گویا مسجد پہلا عمل. اور اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدینہ منورہ آنے کے بعد جہاد بعد میں کیا گیا، مسجد پہلے بنائی گئی. آپس میں مساوات بعد میں قائم کی گئی، مسجد پہلے بنائی گئی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات عائلی زندگی کے بعد میں نپٹائے، مسجد پہلے تعمیر کروائی. گویا بحیثیت مسلمان ہماری پہلی بنیاد بنی مسجد. اب اہل ایمان نے حضور کے لیے کاشانہ اقدس تعمیر کیا، جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے تھے، آرام کرتے تھے. حضور کے کاشانہ اقدس کے باہر جگہ تھی تھڑا. اس جگہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے مختص کر دیا گیا. اب جو مدنی صحابہ تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے یا ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ،
یہ کوئی 80 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی یا رسول اللہ، گھر بار چھوڑا ہے تو سونا آپ کے لیے، آل اولاد چھوڑی ہے تو آپ کے لیے، والدین چھوڑے ہیں تو آپ کے لیے، اب ہم زمانے کا اور کوئی کام نہیں کریں گے، اللہ رسول کی نوکری کریں گے اور ان کے علم کا فیض پائیں گے۔ یہ کو 80 کے قریب، مختلف روایات ہیں 77 78 80 83 85، بہرحال 80 کے قریب، یہ 80 کے قریب لوگ تھے جو حضور کے کاشانہ اقدس کے باہر بیٹھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور حضور کے گھر کے باہر چبوترا تھا جہاں یہ سارے بیٹھتے تھے، انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ کے پاس بے شک دوسرے ملکوں کے بادشاہ آ جائیں، عرب کے سردار آ جائیں، وڈیرے آ جائیں، قوم قبیلوں کے رہنما آ جائیں، آپ ان کو وقت ضرور دیں، لیکن یہ جو 80 کے قریب لوگ اصحاب صفہ، ہمہ وقت دن ہو رات ہو، دھوپ ہو می ہو، بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، دکھ ہو سکھ ہو، خوشی ہو یا فوتگی ہو، کسی لمحے میں بھی آپ کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اے محبوب آپ کو حکم ہے آپ کے رب کا، آپ نے اپنی نظر رحمت ان سے نہیں ہٹانی، اپنی نظریں ان اصحاب صفہ پہ جما کے رکھنی ہے۔ اور پھر حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا، کہا صحابہ یہ اللہ رسول کی خاص علم حاصل کرنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، لہذا تم میں سے جس کے ہاں پھل زیادہ ہو وہ پھل لا کے یہاں رکھے۔ یہ گوروں نے بنائی ہے دیوار محبت، اور اس پہ وہ پرانے کپڑے لا کے رکھ دیتے ہیں جو استعمال ہو گئے، چھوٹے ہو گئے، پینٹ پھٹ گئی، قمیض پھٹ گئی، ٹوپی پہننے کے قابل نہیں رہی، لا کے وہاں رکھ دی۔ یہ آج دیا ہے انہوں نے تصور دیوار محبت کا، دیوار ہمدردی، آج تصور دے رہے ہیں، اور یہ تصور دے کے چیمپئن بن رہے ہیں انسانیت کے کہ ہم رحم دلی کرنے والے ہیں۔ نہیں، میں کہتا ہوں تم نے چوری کی ہے میرے آقا مولا کے در دولت کی۔ تم اگر سچے ہوتے تو کہتے ہم نے یہ مسلمانوں کے آقا کی سنت اپنائی ہے، لیکن اگر تم مان جاتے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائی ہے، پھر اپنا برا دین تو چھوڑنا پڑتا تمہیں، پھر تو اسلام قبول کرنا پڑتا اگر اعتراف کر لیتے تم۔ بہرحال خیر، یہ دیوار محبت، یہ دیوار ہمدردی، بلکہ اس کو یوں کہیں یہ دیوار خدمت، اللہ کے حبیب کے حکم پر صحابہ کرام نے اس کا آغاز فرمایا۔ وہ جو اصحاب صفہ تھے، حضور کے چبوترے، گھر کے باہر چبوترے پہ بیٹھنے والے 80 کے قریب لوگ، مدنی صحابہ جن کے گھروں میں پھل زیادہ ہوتا وہ اپنے بچوں کے لیے علیحدہ کر لیتے، اور بقیہ اللہ کے رسول کے مہمانوں کے لیے لا کے اس دیوار پہ لٹکا دیتے۔ یہ تھا مدرسہ۔ یہ کیا تھا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باقاعدہ طور پہ وقت دیا کرتے تھے، اور حقیقت بات یہ ہے، آپ کتب سیر کو اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ جن لوگوں کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت عنایت فرمایا ہے وہ یہی اصحاب صفہ ہیں۔ کسی کی زندگی میں 1 مہینہ حضور کی قربت رہی، کسی کی زندگی میں 1 سال رہی، کسی کی زندگی میں 2 سال رہی۔ یہ اصحاب صفہ وہ خوش نصیب تھے جن کی زندگی کلمہ پڑھنے کے بعد ساری کی ساری در رسول پہ گزری ہے۔ مدرسوں میں طلباء کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آ جاتے ہیں، وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اللہ رسول کے مہمان بن جاتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادیں، مسجد اور مدرسہ۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفوس تیار کیے جنہوں نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے فیض کی امانتوں کو آگے منتقل کیا۔ آسان لفظوں میں کہوں تو ابو بکر و عمر، عثمان و علی، یہ وہ پاک لوگ تھے جن کے سینوں کا انتخاب اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ خود حضور نے اسے بیان کیا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہا ہے صحابہ سنو، تم بہت خوش نصیب ہو، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے میرا انتخاب فرمایا ہے، اور مجھ محمد الرسول اللہ کے لیے صحابہ تمہارا انتخاب فرمایا ہے۔
یہ حضرت صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ وہ مقدس نفوس ہیں جنہوں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے فیض کی امانتیں حضور کے سینہ اقدس سے لیں۔ ہمارے ہاں جب بیعت کیا جاتا ہے، اب تو ماشاءاللہ بیعت ایک کاروبار بن گیا نا، بزنس ہو گیا، خطوں پہ بیعت ہو رہی ہے، آن لائن ٹی وی پہ بیعت ہو رہی ہے، ویڈیو کال پہ بیعت ہو رہی ہے، کھیل بن گیا، تماشا بنا لیا۔ آج وہ بیعت ہو جاؤ، داتا صاحب آپ جائیں تو وہاں رش لگا ہوتا ہے، بیعت ہو جائے، بیعت ہو جائے، بیعت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جب ہمیں بیعت کی سعادت نصیب ہوئی، آپ لاہور میں تشریف لائے، یہ 2000 کے قریب کی بات ہے۔ عرض کیا سائیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ کہا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آپ کا انداز تکلم تھا جن دوستوں نے سن رکھا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا چلیں کراچی تشریف لائیے گا، پھر بیعت کریں گے آپ کو۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا، کراچی گئے حضرت کی زیارت، وہاں آپ کی خدمت میں رہے، نماز تہجد خود پڑھا رہے ہیں، نماز فجر خود پڑھا رہے ہیں، ظہر خود پڑھا رہے ہیں، عصر خود پڑھا رہے ہیں، مغرب خود پڑھا رہے ہیں، نماز عشاء نماز تراویح خود پڑھا رہے ہیں۔ واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہے۔ رات جب آپ دعا فرماتے رقت طاری ہو جاتی، ایسے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلتی جناب، اتنی روحانیت، اتنی روحانیت، ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے دلوں کا کنیکشن براہ راست گنبد خضرا کے مکین سے جڑ چکا ہے۔ 3 دن وہاں رہنے کے بعد حضرت مہربانی فرمائے بیعت ہو جائے۔ اچھا اچھا اچھا، وہ لاہور حضرت داتا گنج بخش کا شہر ہے، وہاں آئیں گے تو پھر بیعت کریں گے۔ 3 سال تک اسی کیفیت میں۔ 2003 جب وقت وصال آیا آپ کا، جس سال آپ کا وصال ہوا، اس سال آپ نے بیعت فرمایا۔ ہمارے بزرگ اتنی جلدی بیعت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے بھائی دہی جمانی ہو گھر میں تو اس میں بھی آپ تھوڑا سا دودھ کو کاٹتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ انہیں خراب تو نہیں ہو جانا، اس کو اچھا خاصا ابالا دیتے ہیں، وقت کھپاتے ہیں، پھر جا کے اس کو جاگ لگاتے ہیں، صرف زبان کے لیے، پیٹ کے لیے جو خوراک تیار ہو رہی ہے۔ اور یہ بیعت خوراک ہے دل کی، یہ بیعت خوراک ہے روح کی۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ساری خوراک ماں کی ناف سے جڑی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے منہ سے خوراک نہیں آتی، ناف کے ذریعے خوراک آتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی خوراک بیعت ہے۔ یہ بیعت چلتے چلتے آقا و مولا تک جاتی ہے، اور وہاں سے فیض چلتا ہے اور مرید کے سینے کو ایمان اور لذت عشق نصیب کر دیتا ہے۔ اب تو یہاں تماشا بن گیا، بیعت ہو جاؤ، بیعت ہو جاؤ۔ کبھی کبھار داتا صاحب جاتے ہیں نا تو وہاں تماشا لگا ہوتا ہے، بیعت ہو جاؤ، رومال ادھر لے آؤ۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا حضور کی صحبت کے لیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر اللہ کے حبیب نے انہیں سال ہا سال اپنی صحبت بابرکت میں رکھ کے اللہ کی آیتوں کا نور بھی عطا کیا، ان کے سینوں کو تزکیہ و طہارت سے بھی مالا مال کیا، اور انہیں کتاب و حکمت کا نور بھی عطا فرما دیا۔ پھر یہ سلسلہ چلا، حضرت صدیق اکبر کے خلیفہ بنے حضرت سلمان فارسی۔ صدیق اکبر بھی صحابی رسول ہیں اور سلمان فارسی بھی صحابی رسول ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، پھر دیگر اسی طرح دیگر خلفاء راشدین، ان سے یہ سلاسل روحانی چلے۔ یہ وہ خانقاہیں ہیں جس خانقاہ میں آ کے بیٹھتا ہے علی بن عثمان، جب وہاں سے تربیت پا کے اٹھتا ہے تو علی بن عثمان نہیں رہتا، داتا گنج بخش حجویری بن جاتا ہے۔ وہاں آ کے بیٹھتا ہے عبد القادر، لیکن جب وہاں سے تربیت اور فیض اور روحانیت پا کے اٹھتا ہے، عبد القادر نہیں رہ جاتا، غوث العظم شہنشاہ بغداد بن جاتا ہے۔ وہاں آ کے بیٹھتا ہے معین الدین، لیکن جب فیض پا کے اٹھتا ہے تو معین الدین نہیں رہ جاتا، وہ عطائے رسول غریب نواز اجمیری بن جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام
نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں، کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال نوکری کی ہے، ان کی صحبت میں رہا، علم کا منارہ نور ہیں اور جن کی ہونے کی بشارتیں خود سید عالم نے عطا فرمائیں۔ کہا سلمان تیرے قبیلے سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، وہ اتنے کمال والے لوگ ہوں گے، بیٹھے زمین پہ ہوں گے، علم اگر ان کے زمانے میں آسمان کے ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے گا، وہ میری امت کی ہدایت کے لیے وہاں سے بھی لے کے نیچے آ جائیں گے۔ وہ اقبال نے کہا نا ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، یہ مجھے لگتا ہے شاید اقبال نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال دیکھ کے کہا ہے۔ آپ سمجھے بات، تو ستاروں پہ کمند ڈالا انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں، کہا اگر میں 2 سال علم، فضل، تقوی، پرہیزگاری، کمال کے باوجود، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہمسائے فرماتے ہیں، کہا ہم نے امام صاحب کو دیکھا آپ جب رات قیام اللیل کرتے تھے تو اس طرح طویل قیام اللیل فرماتے گویا لگتا کہ شاید کوئی درخت کھڑا ہے، یعنی جو بندہ ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ہاتھ دائیں بائیں ہلاتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، تو کہا قیام ان کے اتنا طویل ہوتا تھا دیکھنے والے محسوس کرتے تھے کہ شاید یہ صحن میں کوئی درخت لگا ہوا ہے۔ اتنے باکمال متقی و پرہیزگار ہونے کے باوجود فرماتے ہیں اگر میں نے اللہ کے ولی حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال نہ گزارے ہوتے تو میرا علم مجھے ہلاک کر کے رکھ دیتا، میرا علم مجھے ہلاک کر دیتا، مجھے ہلاکت سے بچایا ہے تو حضرت امام جعفر صادق کی صحبت نے بچایا ہے۔ تو اب آپ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، میں سما خراشی زیادہ کر گیا۔ عزیزان گرامی، بحیثیت مسلمان اور مومن ہماری بنیادیں 3 ہیں، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ۔ کوئی یہ تہمت دینے کی کوشش نہ کرے کہ خانقاہ اور مسجد کا کیا تعلق، مدرسے اور مسجد کا تعلق کیا ہے، مدرسے اور خانقاہ کا کیا تعلق۔ بابا نہیں، یہ تینوں چشمے بارگاہ مصطفیٰ سے چلتے ہیں۔ مسجد بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو تقسیم کرتی ہے، مدرسہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو تقسیم کرتا ہے، اور خانقاہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کو تقسیم کرتی ہے۔ اب میں اختتامی جملے، اور میں چاہتا ہوں آپ خدا کے لیے اسے محض ایک خطیبانہ جملہ نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک تحفہ سمجھیں اور اپنے سینوں میں محفوظ کر کے لے جائیں۔ میلاد پاک منایا گیا، یہ 1500 سالہ جشن ولادت تھا، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو، ہم نے جتنا وقت گلیوں اور بازاروں کو سجانے میں صرف کیا ہے، کیا اتنا وقت ہم نے مسجد، مدرسے اور خانقاہوں کو آباد کرنے میں صرف کیا ہے؟ بس ایک سوال ہے، بس میں کوئی تنقید نہیں کروں گا، ٹونٹ نہیں کروں گا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم ہی نہیں دی ٹونٹ کرنا، ہم تو صرف سوال کرتے ہیں، اور سوال بھی کسی کی توہین کرنے کے لیے نہیں، سوال بھی صرف اس لیے کہ ایک اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے۔ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا، ہمارے نوجوان بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بازار سجانے لگے، محنتیں کرنے لگے، لائٹیں لگانے لگے، بہت اچھی بات ہے، فَلْيَفْرَحُوا کا حکم ہے، حکم الہی ہے، کرنا چاہیے، لیکن 12 دن مسلسل ہمارے بچوں نے محنت کی، اس کے لیے چندہ بھی مانگا، گھر گھر جا کے دستک دی۔ میں 2-4 دفعہ کہیں سے گزر رہا تھا تو گاڑی روک لی، اب پیسے دو گے تو جاؤ گے، تو میں نے کہا کاش ہماری قوم کے نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مسجد میں نماز پڑھو گے تو جاؤ گے، مدرسے میں بچہ داخل کرواؤ گے تو جاؤ گے، خانقاہ میں آؤ گے، کسی اللہ والے کی صحبت اپناؤ گے تو جاؤ گے۔ تو میرے عزیزان گرامی، بس سوال یہ ہے، دوبارہ دہراتا ہوں، آپ لوگوں نے بڑے شاندار اہتمام کیے، یعنی اوورال پورے نیشن کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، بڑے اچھے انتظام کیا آپ نے، اور جس طرح آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کرنے کا حق تھا، بڑی شد و مد کے ساتھ کیا، لیکن جتنے دن ہم نے بازاروں پہ لگائے ہیں، کیا اتنے دن ہم نے مسجد میں بھی تعلق جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا؟
کیا اتنے دن ہم نے مدرسے میں بھی تعلق جوڑا ہے یا نہیں جوڑا؟ کیا اتنے دن ہم نے کسی اللہ والے کی صحبت بھی اپنائی ہے یا نہیں اپنائی؟ اگر آپ کے زندگی اور لائف کے اندر یہ تینوں خانوں یس کے نشان کے ساتھ کلک ہیں، پر ہیں، تو آپ کامیاب ترین مسلمان ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی کی یہ تینوں خانے خالی ہیں تو پھر میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، وقت ضائع نہ کیجئے، اپنے زندگی کا بقیہ حصہ مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہو کے گزاریے، مدارس کے ساتھ جڑ کے گزاریے، خانقاہوں کے ساتھ جڑ کے گزاریے۔ میں نے زندگی میں دیکھا ہے، اس مختصر سی زندگی میں، جن لوگوں نے اپنے تعلق مسجدوں کے ساتھ تعلق وابستہ رکھے، مدارس کے ساتھ وابستہ رکھے، خانقاہوں کے ساتھ وابستہ رکھے، ان میں سے کوئی حضرت داتا گنج بخش شجویری بنا ہے، کوئی فاضل بریلوی امام احمد رضا بنا ہے، کوئی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد بنا ہے، کوئی قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی بنا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت شیر ربانی بنا ہے، اور کوئی حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی بنا ہے، اور کوئی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین بنا ہے۔ بقیہ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، بس جزاک اللہ۔ میاں آپ نعرہ لگائیں گے تقریر لمبی ہو جائے گی، حضرت کا حق مارا جائے گا، آپ محبت سے بس بولیں سبحان اللہ، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ لوگ جن کو ہم نے دیکھا، جن کے نام میں نے دو چار آپ کے سامنے بطور پھول تحفہ کے پیش کیے، یہ انہی مساجد، مدارس اور خانقاہوں سے وابستہ تھے۔ ان کے علاوہ لاکھوں کروڑوں لوگ علم پڑھتے رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ اپنے تئیں کرتے رہے ہوں گے، کہاں ہیں ان کا نام نہیں معلوم، ان کے مقام نہیں معلوم، ان کے کام کا نہیں پتہ۔ اور جو مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، زندہ رہے ہیں، عزتوں کی علامت اور نشان رہے ہیں، دنیا سے گئے ہیں تو ان کی قبروں کی مٹی بھی اہل ایمان کے دلوں پر حکومت کرتی نظر آتی ہے۔ میں نے چونکہ شیخو پورہ جانا ہے آگے، یہ میرا اپنا گھر تھا، مجھے صاحبزادگان نے حکم دیا کہ آپ نے آنا ہے لازمی، تو میں تو کہیں اور ٹائم دیا بھی ہوتا تو پھر بھی انکار کا چارہ نہیں تھا۔ صاحبزادگان میرے یہاں دل میں رہتے ہیں، اس لیے کہ کان ابوہما صالحا، ان کے ابا جان بڑے نیک آدمی ہیں، ان صاحبزادگان کے والد گرامی بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی ہیں، پوری فیملی اور خاندان میرے یہاں دل میں مقام رکھتا ہے۔ میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتا رہتا ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے لیے التجائیں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ یہ تازے پھول ہیں، کبھی زندگی میں مرجھائیں نہ، یہ فتنوں کا شکار نہ ہوں، یہ متشدد انداز کا شکار نہ ہوں، یہ دائیں بائیں چلنے والی آندھیوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ حضرت مولانا کو اللہ یہ توفیق بخشے کہ وہ اپنے ان دونوں پھولوں کو سجا سوار کے، جیسے مالی پودا لگاتا ہے تو اس کے دائیں بائیں ایک باڑ قائم کر دیتا ہے، اور اس وقت تک باڑ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے جب تک وہ پودا درخت نہیں بن جاتا۔ اللہ حضرت مولانا ایوب صاحب کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے ان دونوں پھولوں کو اسی طرح سنبھال کے، سجا سوار کے اس مقام تک لے جائیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔